بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی کی غیر موجودگی کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ وقت اور عبادت، ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ جوانی کی عبادت، اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ درود شریف، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے، مگر جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو جاتی کہ گویا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانتے اور نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے اسی وقت سے یہ حالت ہو جاتی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی نہیں پہچانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عائش کہہ کر پکارتے، ایک جگہ کھانا کھاتے، ایک برتن سے غسل کرتے، ان کی گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن پڑھتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کا دوڑ کا مقابلہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئیں اور دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکل گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل خاموشی کو اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور امور دین میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بددعا دے، جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ، صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، جو تمہیں خوشی کے موقع پہ یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔